بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، آپ مستقل ابھی بچوں کی تربیت کی لائن سے آپ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور سمجھا ہوگا کہ والدین کی کیا کیا ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ماں کی ذمہ داری کو میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ ماں کی ذمہ داری کب سے شروع ہوتی ہے بچے کی تربیت کی لائن سے اور کب تک ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک پورے توجہ کے ساتھ خود بھی سنیں اور اپنے جان پہچان آس پاس سبھی لوگوں کو سنائیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے دیے جانے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے چینل پہ جا کر پلے لسٹ میں چلے جائیں۔ بچوں کی تربیت کی لائن سے ایک لسٹ ہے جس میں جا کر آپ پورے پارٹ کو ایک ایک کر کے دیکھیں اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے پوری بات کو سیکھیں اور سمجھیں اور اسی انداز میں اسی اعتبار سے آپ بچوں کی تربیت کریں۔ آئیے بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده۔ بخاری اور مسلم اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی سواری کرنے والی عورتوں میں سے سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں اور شوہر کے مال و اسباب کی زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ اونٹ کی سواری کرنے والوں سے مراد عرب کے لوگ ہیں کیونکہ اونٹ کی سواری کا زیادہ رواج عربوں کے یہاں ہی ہے۔ اس حدیث میں نیک بیوی کی صفات میں بچوں کے پیار اور امانت و دیانت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی بیوی کے انتخاب کے وقت ان صفات کو مد نظر رکھا جائے اور ان صفات سے متصف عورتوں کو زوجیت میں لایا جائے۔ بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار بے حد اہم ہوتا ہے اور شفقت و محبت اور پیار کے برتاؤ کا بچوں کی نفسیات پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ پیار بچے کو ماں سے ہی ملتا ہے کیونکہ اس کا زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس ابتدائی مرحلے ہی میں بچے کو اگر ماں کا پیار نہیں ملا یا پیار کے بجائے ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ اور بات بات پر پٹائی جھیلنی پڑے تو بچے ضدی ہو جاتے ہیں اور اچھے عادات و اطوار سے اس کی آراستگی مشکل ہو جاتی ہے۔ جدید تہذیب نے تو بچوں سے ان کی ماؤں کا پیار اور لطف و محبت ہی چھین لیا ہے۔ ملازمت اور آمدنی کا چکر بچے کو ماں سے ملنے کا موقع کم کر دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ فیشن زدہ مائیں اپنی گود میں بچوں کے رکھنے اور کھلانے میں گویا اپنی توہین محسوس کرتی ہیں۔
فیشن زدہ مائیں اپنی گود میں بچوں کو رکھنے اور کھلانے میں گویا اپنی توہین محسوس کرتی ہیں، نتیجتاً یہ بچے خادماؤں کی گود میں پلتے ہیں۔ آج معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، جن خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ جو خواتین پیسے والی ہیں، بڑے گھروں والی ہیں یا پھر ملازمت یا نوکری کرنے والی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو اپنے پاس نہیں رکھتی ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتی ہیں، اپنے گھر میں ایک خادمہ رکھ لیتی ہیں اور خادمہ کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اجرت پر کام کرنے والی یہ خادمائیں بچوں کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتی ہیں۔ اگر یہ خادمائیں عقیدہ اخلاق کی خرابی میں مبتلا ہوں تو یہ خرابی بچوں میں بھی منتقل ہونا لازمی امر ہے۔ لہذا ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نونہالوں کو اپنے سے قریب رکھیں، ان کے ساتھ شفقت اور پیار کا برتاؤ کریں، ان کی ہمہ جہت نشو و نما کا خیال رکھیں تاکہ آگے چل کر یہ بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ہم بچوں کو تربیت کے حوالے سے اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو ہمارے ساتھ بہت ساری پریشانیاں آئیں گی۔ اپنے بچوں کو خود سے تربیت کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ اپنے نگرانی میں کرنی ہوگی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار ہو جائے، ہمارا بچہ نیک صفت ہو اور وضاقتہ کا درستگی والا ہو اور اس کے ایمان میں مضبوطی ہو اور دین و سنت پر چلنے والا بنے، تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے نگرانی میں اور خود سے کریں۔ اگر آپ کے بچے کسی خادمہ کے ہاتھ ہوگی، آپ کے بچے کسی خادمہ کے ہاتھ میں ہوں گے تو وہ بچہ پھر آپ کے حساب سے کہ میرا بچہ دیندار ہو ویسی تربیت بالکل نہیں لے سکے گا، ویسی تربیت یافتہ بچہ آپ کے پاس ہوگا ہی نہیں۔ وہ بچہ جو آپ چاہ رہی ہیں کہ اس کے اندر دینداری ہو، اس کے اندر نیک صفت ہو، یہ سب بالکل آپ اس کی امید نہ کریں۔ دین مبین اسلام میں خواتین کا کردار ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جو خاندان کے لیے بنیادی اور اساسی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ایک گھر اور خاندان کی سعادت و شقاوت اور اولاد کی شخصیت عورت کے اعمال و کردار سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک مسلمان عورت کو اگر ایک طرف بیوی ہونے کا حق ادا کرنا ہوتا ہے تو دوسری طرف ماں کی ممتا کی باغ دوڑ سنبھالنا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا مقام پہچانے، گھر اور خاندان میں اپنا اثر قائم کرنے کے لیے وہاں کی ذمہ داریوں سے بھی بخوبی آگاہ ہو۔ ماں کے کردار اور تربیتی تاثیرات کو مختلف زمانے میں مختلف طور طریقے سے دیکھا گیا ہے۔ ایام حمل سے قبل ماں کو اصلاح نفس اور خود سازی پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ ایام حمل میں عقیدہ اور ایمان پر، ایام رضاعت میں اور اس کے بعد بچوں کی معنوی اور دینی تربیت اور ان کے اندر فضائل و کمالات کی پرورش کو ملحوظ خاطر قرار دینا چاہیے۔ ایک عورت کی تربیتی نقش اور کردار پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔
اس لیے کہ ماں کا وہ مقام اور مرتبہ جو اولاد کی تربیت میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ہمیشہ سے ہی پریشانیوں اور خیانت جیسی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ لہذا اس موضوع پر توجہ دینا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک طرف تو خود عورتوں کو اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور وہ اپنے تربیتی کردار سے بطور مکمل آگاہ ہو سکے۔ اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک پورے توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ سنیں۔ بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار بے حد اہم ہوتا ہے۔ گھر کے تمام افراد کے درمیان ماں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے، بالخصوص ان گھرانوں میں جہاں زندگی کو طبیعی اور سنت اسلامی کے مطابق آئیڈیل بنایا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اولاد کی تربیت کے لیے شیر مادر بہترین غذا اور اس کی آغوش ایک بہترین مقام ہوتی ہے۔ اس نظریے کی بنا پر سب سے نمایاں اور اہم کردار آیات قرآنی میں ماں کا ذکر ہوا ہے کہ جس کی ستائش بھی کی گئی ہے اور ایک ماں کے لیے عظیم ذمہ داری ہے۔ پروردگار عالم ماں کے صبر و تحمل کے لیے انہیں بے انتہا اجر و ثواب عنایت کرے گا۔ قرآن کریم ماں کی سختیوں اور مشقتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اس کی ماں نے بڑے رنج کے ساتھ اسے شکم میں رکھا اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کا کل زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ ابتدا میں یہ آیت والدین کے ساتھ نیکی کی سفارش کر رہی ہے۔ اس کے بعد قرآن ماں کی ان کے ناخوشگوار حالات کا ذکر کر رہا ہے جو دوران حمل، وضع حمل اور رضاعت میں تحمل کرتی ہے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ یہ حدیث اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ ماں کی خوشنودی کے بغیر نہ تو جنت اور نہ ہی نعمات جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پس اسلام میں ماں کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اس طرح ان خوبصورت دنیا کو ماں کے لیے ہی خلق کیا گیا ہے تاکہ لوگ ماں کے مقام و منزلت کو درک کر سکیں۔ اس لیے کہ اولاد کی سعادت مندی اور اس کا داخل بہشت ہونا ماں ہی کے ذریعے ممکن ہے، لہٰذا اسی بنیاد پر اسلام نے ماں کے احترام کے سلسلے میں تاکید فرمائی ہے۔ ماں کے تربیتی کردار کو مختلف مراحل میں لحاظ قرار دیا گیا ہے، جیسے وضع حمل سے پہلے، جس کے بارے میں پورے غور سے سنیں۔ تزکیہ اور اصلاح نفس اور اس لحاظ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انسان غالباً ایک ناپاک اور فاسد ماحول میں آنکھ کھولتا ہے، لہٰذا یہ تزکیہ اور تہذیب نفس ماں کے لیے زیادہ اہم ہے، جس کے اوپر فرزند پروری کی ذمہ داری کو عائد کیا گیا ہے اور وہ آئندہ نسلوں کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔
اس بنا پر اگر وہ فاسد ہوگی تو پورا معاشرہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر وہ تہذیب یافتہ و کمال ہوگی تو پورا معاشرہ اس کے کمالات سے متاثر ہوگا۔ لہٰذا یہ ماں اگر چاہتی ہے کہ وہ اولاد کے رشد و کمال کا سبب بنے تو وہ ایام حمل سے پہلے ہی تزکیہ اور تہذیب نفس کے لیے اقدام کرے، خود کو علم و معرفت اور اخلاقی و معنوی کمالات کے منزل پر پہنچائے تاکہ اس عظیم ذمہ داری کے لیے آمادہ ہو۔ اولاد کی تربیت دین میں ایمان و یقین کا کافی گہرا عمل دخل ہے۔ ماں کا شرک اور بے ایمان ہونا اولاد کے انحراف کا سبب بن سکتا ہے، بلکہ ایک ایسی آگ ہے جو ماں اور اس کی اولاد کو دنیا اور آخرت کی سعادت کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید مشرک عورت سے شادی کے لیے منع فرماتا ہے اور اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ایسے عورتوں کی ظاہری خوبصورتی اور ان کی دولت و ثروت کہیں تمہیں فریب نہ دے دے۔ تمہیں چاہیے کہ صرف با ایمان اور با فضیلت خاتون سے نکاح کرو۔ اسی طرح قرآن نے مسلمان خواتین سے بھی کہا ہے کہ کسی مشرک سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ۔ خبردار مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لے آئے کہ ایک مومن کنیز مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو، اور مشرکین کو بھی لڑکیاں نہ دینا جب تک مسلمان نہ ہو جائے کہ مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ اس بنیاد پر اگر ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد با ایمان ہو تو پہلے خود کو با ایمان بنانا پڑے گا تاکہ اس کی اولاد کا خداوند عالم پر ایمان یقین اور پختہ ہو جائے۔ ایسی ہی خواتین اعلیٰ انسانی اقدار کو فروغ دینے والی قرار پاتی ہیں کہ جن کی آغوش میں مردان الہی پروان چڑھتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اولاد وعظ و نصیحت اور کہنے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے عملی رفتار ضروری ہے۔ لہذا بہت سی ایسی خرابیاں جو اولاد میں پائی جاتی ہیں وہ والدین سے اخذ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو خرابیاں بچوں میں نظر آتی ہیں وہ دراصل والدین کی ہی دین ہوتی ہے۔ اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اول وقت نماز بجا لائے تو ضروری ہے کہ بغیر کہے وہ خود اس کام کو انجام دے تاکہ اپنی عبادت کا ثمرہ وہ اپنی اولاد میں دیکھ سکے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب کر قرار دے دیا ہے۔ اے مریم تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
یہ دونوں آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت مریم کے لیے دو پیغام دیے ہیں۔ ایک یہ کہ خداوند عالم کے نزدیک آپ کی جو منزلت ہے اس کے ذریعے آپ کو عظیم مقام عطا کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ عبودیت و بندگی آپ کا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو اپنے مقام و منزلت کی پاسبانی کرنی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی عبادت و بندگی کی بنا پر پروردگار کے نزدیک ایسا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ نے بھی ان کو ان کے زمانے کی خواتین پر برتری دے دی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی انہیں عطا کیا تھا۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماں کا وضع حمل سے پہلے عبادت گزار ہونا اولاد کی تربیت دینی کے سلسلے میں بہت ہی مؤثر ہے۔ وہ عورت جو ہمیشہ عبادت و بندگی پروردگار میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہے تو یقینی طور پر اس کا یہ عمل اس کی اولاد میں ظاہر ہوگا اور بہترین تربیت کر سکے گی۔ ماں کی تربیتی ذمہ داری زمان حمل سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حمل کے دوران ماں کی ذمہ داری ایک سنگین بوجھ اور سرگرمی کو اس کے کاندھے پر ڈالتی ہے۔ ایک با ایمان ماں کے سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے دنیا میں آنے والا لڑکا ہو یا لڑکی ان میں کوئی فرق نہ کرے، نیز ماں کی نجابت، پاک دامنی، حجاب عفاف، طہارت، خباثت و شقاوت اس کے بچوں میں اہم اور بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ خاندان کی نجابت ایک اہم خصوصیت ہے جو کہ ایک سعادت مند گھرانے کے لیے مہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ خاندان جو اصیل ہوتے ہیں ان کے یہاں کلیدگی نہیں پائی جاتی۔ شادی کے لیے ایک ایسا معیار کہ جس کے بارے میں کافی توجہ کرنی چاہیے اور دین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، خاندانی نجابت اور اصالت کا مسئلہ ہے۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شریف لوگوں کا انتخاب کیا جائے، یعنی انسان خاندانی اعتبار سے محکم و مضبوط ہو، اور اہتمام کی اصلی وجہ بھی یہی ہے کہ آباء و اجداد کی خصوصیات زن کی ذریعے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں اور انسانی نسل میں اثر پیدا کرتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ چند آیت جو میں نے پیش کی ہیں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو تربیت اولاد کے سلسلے میں خاندانی شرافت و نجابت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ خاص طور پر جہاں ماں کا کردار بیان کیا، تمہاری ماں بد کردار نہیں تھی۔ عفت و پاک دامنی میں مریم کی ماں کی مثال پیش کی اور بتانا یہ چاہا کہ ایک شریف اور نجیب بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی پاک دامنی تھی، ایسے ماں باپ کے باوجود ہم آخر تمہارے یہاں یہ سب کیا دیکھ رہے ہیں؟ تم نے اپنی ماں کے طور طریقے میں کون سی برائی دیکھ لی تھی کہ تم نے اس سے منہ پھیر لیا؟ ماں کا ایمان و عقیدہ اولاد کی دینی تربیت میں بہت کارساز ہے، لیکن وہ ایمان جس کی بنیادی اصولوں پر ہو کہ ایسی ماں جس کا عقیدہ توحید، نبوت، عدل و امامت و قیامت پر ہو، وہ اس ماں سے بہتر ہے کہ جس کا ایمان و عقیدہ ان چیزوں میں سے کسی پر نہ ہو۔ بچہ سب سے زیادہ ماں سے مانوس ہوتا ہے، وہ دینی تعلیمات اسی سے سیکھتا ہے، اپنے کردار میں اپنی ماں کو نمونہ و آئیڈیل بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اولاد کی دینی و اعتقادی تربیت ماں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور ضروری ہے کہ اس تربیت کا سلسلہ پیدائش سے پہلے یعنی ایام حمل سے قبل ہی شروع ہو جائے، اور ماں اپنے بچے کے کان کو مذہبی باتوں سے آشنا کرائے کہ اس طرح یہ باتیں ہمیشہ باقی رہ جائیں گی۔ ماں کو چاہیے کہ
اعتقادی مطالب کو اولاد کے ذہن نشیں کراتے ہوئے اس کی رفتار و کردار کو سنت الہی کے مطابق بنائے۔ حمل کے دوران اولاد کی دینی تربیت کے لیے ماں کے ایمانی اعتقادی کردار کو زیادہ روشن اور واضح طور پر جاننے کے لیے سورہ آل عمران کی 35ویں آیت کے جس میں مادر مریم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ماں کا تقوی اور پرہیزگاری بچے میں انسانی اور اخلاقی خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر ماں پاک اور متقی ہے تو اس کا بچہ حال اور مستقبل میں اس کی عزت کو برقرار رکھے گا، اسے ضائع نہیں کرے گا۔ ایک متقی ماں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتی ہے، اپنی آنکھوں اور کانوں سے بھی بے خبر نہیں رہتی، نہ وہ گناہ انجام دیتی ہے اور نہ کھانے پینے کے معاملات میں تجاوز کرتی ہے، ہر مشکوک غذا سے باز رہتی ہے، اس کی آنکھیں کنٹرول میں رہتی ہیں، اور یہ سب عادت و اطوار مرحلہ رضاعت میں مؤثر ہے کہ جو بچے میں منتقل ہوتے ہیں اور بچے کی مذہبی تعلیم میں لازمی کردار ادا کرتے ہیں۔ ماں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کا دودھ ناپاکی کی وجہ سے آلود نہ ہو۔ جس طرح ظاہری آلودگی پر مشتمل کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہے جس کی ماں میں روحانی آلودگی ہوتی ہے تو وہ زہریلا ہو جاتا ہے۔ اگر ماں پرہیزگار نہ ہو تو بچہ برائیوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ لہذا تقوی کی پہلی شرط خدا کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے خواتین یعنی جو بچے کی اماں ہوں ان کو بالکل متقی اور پرہیزگار ہونا لازمی ہے۔ ان کی پوری زندگی احکام الہی اور سنت کی پیروی کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کو اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہو۔ ہمیں ہر آن ہر لمحہ احکام الہی کو ہی ماننا ہے اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرنی ہے۔ اگر اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور ایک انسان متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے تو متقی اور پرہیزگار ہونے کی صورت میں بچہ بھی انشاءاللہ دیندار ہوگا، اس کے اندر دینی جذبہ ہوگا، چونکہ ماں کے اندر جو ہوگا اچھائیاں ہوگی وہی بچے کے اندر وہ صفت منتقل ہوتی ہے۔ اگر ماں کے اندر برائی ہوگی، وہ ٹی وی دیکھنے والی ہوگی، وہ فحش باتیں کرنے والی ہوگی، گالی گلوچ کرنے والی ہوگی، بڑوں کا ادب نہیں کرنے والا ہوگی، تو یہی ساری چیزیں بچوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرنے کا ارادہ ہے تو ماں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ خود ہی نیک ہو جائے اور وہ پرہیزگار ہو جائے، عبادت گزار ہو جائے اور سنتوں کی پیروی کرنے والے ہو جائیں اور احکام الہی کی اتباع کرنے والے ہو جائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی دین کے وہ مقدم رکھتے ہوئے گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی دیندار ہوں گے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے شروع سے ہی ان باتوں پر پورا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے تمام جان پہچان والوں کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں۔ ناظرین، آج میں انہی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔